آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلہ ہے بھلائی کی باتیں، اور اس میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اصل دولت وقت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس پروگرام میں شریک رہیں گے، اور جو باتیں سنیں گے انشاءاللہ اسے یاد بھی رکھنا ہے، عمل کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ درود پاک کی فضیلت میں اللہ کے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بے شک جن کا کوئی انسانی جو نظر ہے وہ کور نہیں کر سکتی۔ خود قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ تو ان بے شمار نعمتوں میں ایک عظیم نعمت وقت ہے، اور یہ ایک ایسا انمول خزانہ ہے، ایک ایسا انمول تحفہ ہے کہ جس نے بھی اس وقت کی قدر کی، اس کو صحیح کاموں میں استعمال کیا، تو کسی کہنے والے نے لکھا ہے کہ جس نے وقت کی قدر کی تو اس نے، یعنی وقت نے بھی اسے عزت بخشی، اس کی قدر کروا دی۔ اور یہ بعض اوقات مدنی چینل کے ناظرین یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جب ہم کسی کی بھی لائف کو دیکھتے ہیں جو کامیاب شخص ہے، جس نے دنیا میں بڑے بڑے کام کیے، اور ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ ایک بندہ ہے اور اس ایک بندے نے اتنے ایک ادارے کی طرح کام کیا، اتنا بڑا بڑا کام کیا، تو کیسے یہ کوئی کام کر سکتا ہے؟ تو کہا گیا کہ اس نے اپنے وقت کی قدر کی، اس نے وقت مینیج کیا ہے، اور یہ دولت انمول دولت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس سلسلے میں انشاءاللہ آج ہمارے مبلغین سے بھی ہم کچھ بات سیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو انسان اگر کبھی کسی سے کوئی لیسن لیتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اگر اس کو پک کر لے تو وہ بہت بڑا چینج لے آتا ہے۔ تو آج دیکھیں ہمارے مبلغین بھی کیا تیاری کر کے آئے ہیں۔ جی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں میں سے یقیناً ایک بہت بڑی نعمت وقت ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے مالا مال کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی اہمیت اس انداز سے بھی بہت زیادہ ہے کہ ہمیں بسا اوقات بہت سارا مال اگر ہمارا چھن جائے تو ہمیں چھنا ہوا مال پھر مل سکتا ہے، کوئی روٹھ جائے منایا جا سکتا ہے، کوئی بچھڑ جائے مل سکتا ہے، بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں دوبارہ مل سکتی ہیں، لیکن بالمقابل اگر ہم لاکھوں روپیہ نہیں اربوں خربوں بھی لگا دیں اور اس وقت کو دوبارہ لینا چاہیں تو یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا۔ یہ وہ قیمتی ہیرا ہے، وہ انمول ہیرا ہے کہ جب یہ نکلتا ہے چلا جاتا ہے تو پھر یہ پلٹ کر نہیں آتا۔ ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جو چڑھے اور یہ ندا نہ کرے
یعنی کہ دن چڑھے اور یہ ندا نہ کرے کہ اے ابن آدم میں تیرے ہاں جدید مخلوق ہوں، جدید مخلوق ہوں، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جو چڑھ کر اور یہ اعلان بھی نہ کرتا ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ یہ کہتا ہے آج تو مجھ میں جو عمل کرے گا کل قیامت والے دن میں اس عمل کی گواہی دوں گا۔ اگر تو نیک عمل کرے گا، نیکی کرے گا تو کل قیامت والے دن میں تیری نیکی کی گواہی دوں گا۔ اور فرمایا کہ میرے چلے جانے کے بعد کبھی مجھے تو دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ اللہ یعنی کہ دن چڑھ کر ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، ہمیں یہ کہہ رہا ہے دیکھو میں آ گیا ہوں، جدید مخلوق ہوں، جو کرو گے کل قیامت والے دن تمہاری میں گواہی دے دوں گا۔ آج وقت ہے کہ اگر نیکی کرنا چاہو تو نیکی کر لو نیکی، کہ کل قیامت والے دن تمہاری نیکی کی گواہی میں دوں گا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر پلٹ کر چلا گیا نا پھر تم مجھے قیامت تک دیکھ نہیں سکو گے، پھر کبھی دیکھ ہی نہیں سکو گے۔ تو یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر وقت کی اہمیت کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا ہی پیارا ایک قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندے کا غیر مفید کاموں میں، یعنی لغو کاموں میں، جو کام اسے فائدہ نہ دیں، لغو کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے۔ اللہ یعنی ڈر جانے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بڑی نعمت سے مالا مال کیا اور ہم اس نعمت کو وہاں پر خرچ کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہمیں خرچ نہیں کرنا چاہیے، اس نعمت کو ہم وہاں پر صرف کر رہے ہیں، وہاں پر ضائع کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہمیں جانے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ اور فرمایا کہ امام غزالی فرماتے ہیں جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اگر اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کے علاوہ، یعنی کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اگر ایک لمحہ بھی اس کے علاوہ گزرا تو اس پر عرصہ دراز کیا کیا جائے گا؟ فرمایا کہ حسرت زدہ کر دیا جائے گا، یعنی اس کی حسرت میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت سے مالا مال کیا ہے، ہم اس بات کو سمجھیں۔ ایک بادشاہ کا ایک واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ باغ میں اپنے مصاحبوں کے ساتھ چل رہا تھا، تو انمول ہیرے میں بھی قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا، اچانک اسے ایک سنگریزہ لگا، ایک قیمتی پتھر اسے آ کر لگا، اور اس نے دیکھا کہ سنگریزے آ رہے ہیں۔ اس نے مصاحبوں کو دوڑایا جا کر دیکھو تو صحیح بھائی یہ کون ہے جو اتنے قیمتی پتھر پھینک رہا ہے؟ اس نے پکڑ لیا، ایک بندے کو لا کر سامنے کھڑا کیا، کہا جناب یہ قیمتی پتھر کہاں سے آئے؟ کہا میں تو باغ میں چل رہا تھا اور مجھے یہ پیارے پیارے پتھر نظر آئے، میں نے اٹھا لیے، اور کہا بھوک لگی تھی تو میں یہ پھل توڑنے کے لیے یہ پتھر پھینک رہا تھا۔ ہم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ پتہ ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ قیمتی ہیرے تھے جو تم نے نادانی کے سبب گوا دیے۔ آج یہی حال ہمارا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے ہم اس کو نادانی کے سبب فضولیات میں گزار رہے ہیں، ہم اس کو نادانی کے سبب ان کاموں میں گزار رہے ہیں جہاں پر ہمیں نہیں گزارنی چاہیے۔ اور شاہ صاحب یہ بڑا شاہ صاحب نے ورڈ استعمال کیا، نعمت، اس کو گفٹ کہیں گے؟ بالکل گفٹ کہیں گے۔ کیا بات ہے، گفٹ ہے یہ کہ اگر کوئی بڑا شخص ہمیں گفٹ دیتا ہے تو ہم کتنے کوئی تحفہ دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جیسا دینے والا ہو ایسا سنبھال کے رکھتے ہیں، کیا بات ہے، اس کو ویسے ہی یوز کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک بڑا شخص اگر ہمیں گفٹ دیتا ہے تو اس گفٹ کو ہم تو ایک قدر سے لیتے بھی ہیں اور پھر اس کا ایک بہترین یوٹیلائز کرتے ہیں۔ وقت دیا کس نے؟ اللہ پاک نے دیا، تو اس وقت کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہم سب نے۔ کیا بات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ دونوں حضرات نے اس کو اچھے انداز سے کنکلوڈ کیا ہے۔ وقت کی واقعی ہر انسانی زندگی میں بڑی اہمیت ہے، لیکن اگر ایک انسان ہو اور وہ ہو مسلمان، اپنے رب کو ماننے والا ہو، آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سرخم تسلیم کرنے والا ہو، ماننے والا ہو، تو اس کے لیے وقت کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کی نظر میں صرف دنیا نہیں ہوتی، اس کی نظر میں صرف مال، پیسہ، عزت، بڑا گھر، بڑی گاڑی، بنگلہ، اور اس ڈگری کے بعد دوسری ڈگری، دوسری ڈگری کے بعد تیسری ڈگری، اور بہترین تعلیم، صرف یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نظر میں دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ اخروی معاملات بھی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ جب جس کی زندگی
اس کو پتہ ہو کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی دنیاوی معاملات کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی زندگی، کہ جس کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور فرمایا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا لوگوں اس گمان میں ہو کہ اللہ نے بیکار بنایا، فضول بنایا؟ جب ہر چیز، کائنات کی کوئی بھی چیز فضول بیکار ثابت نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں کہ بیکار کیسے بنایا ہوگا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا ہمارے طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ پھر اللہ نے زندگی کا ہمارا مقصد بیان کیا اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کیا بات ہے. جنات اور انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ ملک میں الحمدللہ سورہ ملک پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، ہمارے نیک اعمال کا ایک نیک کام بھی ہے، ہم سب کو روزانہ سورہ ملک پڑھنی بھی چاہیے۔ یہ تو وہ بابرکت صورت ہے جو کل بروز قیامت ہماری شفاعت کرے گی۔ 1.5 صفحے کی صورت ہے، اگر ایک پیج نارمل لگائیں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ لگتے ہیں، لیکن نفع کا سودا ہے، اور جسے کہتے ہیں یہ بھی وقت کا ایک بہترین نہیں بہت ہی زیادہ زبردست اور بہترین استعمال ہے۔ سورہ ملک پڑھ لینا چاہیے۔ تو سورہ ملک کے ہی اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو موت اور زندگی پیدا کی ہے، اگر آپ دیکھیں زندگی کیا ہے، یہ زندگی تو وقت ہے۔ کسی نے کہا ہے اگر آپ کو اپنی زندگی پیاری ہے نا، اپنے وقت کی قدر کریں، کیونکہ آپ کی زندگی آپ کا وقت ہی تو ہے۔ کیا بات. تو یہ جو زندگی ہے، موت اور زندگی پیدا کی، یہ زندگی تو وقت ہے، ایک زندگی دی اور پھر موت دی، اور پھر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ اچھے کام بندہ کب کرے گا؟ زندگی کے بعد، مرنے کے بعد کرے گا۔ کب کرے گا؟ یہ اچھے کام، یہ ستھرے کام، یہ اللہ کو خوش کرنے والا کام یہ بندہ کرے گا اپنی زندگی میں، اور اسی زندگی کا نام وقت ہے۔ کیا بات. اور اسی کی اہمیت کو قرآن مجید قرآن حمید میں بھی بیان کیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں اللہ پاک نے چاشت کے وقت کی جو ہے نا قسم ارشاد فرمائی، اللہ نے دن اور رات کی قسم ارشاد فرمائی۔ اللہ نے فرمایا والضحیٰ، ایک مقام پہ فرمایا والعصر، ایک مقام پہ فجر کے جو وقت ہے اس کی قسم ارشاد فرمایا والفجر۔ دیکھیں ذات باری تعالیٰ ہے اور کلام اللہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے، زمانے کی قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے، اوقات وقت کی قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ قسم جو ہے کسی اہمیت والی چیز کی ارشاد فرمائی جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ پاک وقت کی، اوقات کی، چاشت کے وقت کی، فجر کے وقت کی، زمانے کی، عصر کی قسم ارشاد فرما کر یہ ہمیں اللہ پاک بتا رہا ہے کہ وقت کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور ایک مسلمان کی وقت کی تو حد درجہ اہمیت ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے آخرت کی تیاری کا بھی معاملہ کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، 2 چیزیں ہیں جن میں لوگ دھوکے میں ہیں۔ کہا نمبر 1 صحت و تندرستی، کہ صحت ہوتی ہے تو فکر نہیں ہوتی، تو یہ بھی کر یہ بھی کر، خوب جو ہے وہ اپنی صحت کا جو ہے وہ غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور نمبر 2 کہا وقت، پیارا کا ارشاد فرما رہے ہیں جب بندے کے پاس وقت ہوتا ہے، یعنی وقت ارشاد فرمایا فرصت اور فراغت۔ جو فرصت اور فراغت دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب بندہ ان کو استعمال کر کے کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب انہی لمحات کو، اسی وقت کا درست استعمال کیا تو غوث اعظم بن گئے، ہے نا۔ اگر ہم داتا گنج بخش علی حجویری کو ہم داتا گنج بخش علی حجویری کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے اپنا وقت کا درست استعمال کیا۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آج ان القابات سے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ انہوں نے اپنا وقت کا ایسا زبردست استعمال کیا۔ اگر ہم بزرگان دین کے واقعات دیکھیں تو صرف امام محمد نے اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے 1000 کتابیں لکھی۔ تو ہمارے دین اسلام نے، ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، ہم احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتاتے خود زندگی کو دیکھیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وقت کی اہمیت بیان کی نا، بھی جو میں نے حدیث بیان کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سائل سوال کرنے آتا تو وہ سوال جو فائدہ مند ہوتا تھا اس کو ترجیح دی جاتی تھی، کہ وہ سوال اس شخص کے لیے بھی فائدہ مند ہے، آنے والی امت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ آج دیکھیں پھر جب ان سوالوں کو لیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جوابات ارشاد فرمایا۔ آج دیکھیں 14 صدیاں گزر گئی، آج وہ باتیں ہمارے کام آ رہی ہیں۔ اور یہ مدنی چینل کے ناظرین ایک اصولی بات ہے نا کہ ہمیں زندگی گزارنی ایک مخصوص پیریڈ ہے، ہماری ہم تو ان کے سانسوں کی گنتی پوری کرتے ہیں، بالکل، یعنی ایک وقت ہی تو ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، یعنی ہمیں بھی دنیا میں ایک مخصوص وقت ہی گزارنا ہے۔
اب اگر اس کو یوٹیلائز کیا، جیسے ابھی ہم یہ باتیں سن رہے ہیں کہ جنہوں نے یوٹیلائز کیا، ایسا نہیں ہے کہ ان کی جو منٹ تھا وہ کوئی 70-80 سیکنڈ کا تھا، یا ان کا جو گھنٹہ تھا جیسے ہمارے 60 منٹ کا گھنٹہ ہوتا ہے تو ان کا جو گھنٹہ تھا وہ جناب کوئی 100 منٹ کا گھنٹہ ہے، یا ہمارا دن اگر 24 گھنٹے ہیں تو ان کا جو دن ہے وہ کوئی 30 گھنٹے کا ہوتا تھا. ایسا نہیں ہے، وقت وہی ہے، لیکن مین چیز ہے اس کو یوٹیلائز کرنا، مین چیز ہے اس کا استعمال کرنا. اور استعمال پر ایک بات مجھے یاد آئی، یہی بات یوٹیلائز کرنے کی، کہ ایک بڑھیا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس 2 مٹکے تھے، اور جیسے پرانے دور میں ایک ڈنڈے پر 2 مٹکے لٹکائے جاتے ہیں، اور وہ مٹکے لٹکا کر جناب وہ پانی بھرنے جاتی تھی. پانی بھر کر جب وہ آتی تھی تو ایک مٹکا جو تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا. تو جب وہ آتی تھی تو آتے آتے وہ بہت سارا پانی اس مٹکے سے نیچے گر جاتا تھا. تو ایک دن اس ٹوٹے ہوئے مٹکے نے اس بڑھیا سے سوری کرتے ہوئے کہا کہ میں تم سے معذرت چاہتا ہوں. بڑھیا نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں چونکہ ٹوٹا ہوا ہوں، تم اتنی محنت سے جاتی ہو اٹھا کر پانی بھرتی ہو، اور جب تم پانی لاتی ہو تو چونکہ میں ٹوٹا ہوا ہوں تو بہت سارا پانی جو ہے وہ گر جاتا ہے، تو تمہاری محنت ضائع ہو جاتی ہے، تو میں تم سے سوری کرتا ہوں. تو بڑھیا مسکرائی اور کہا کہ تم ایک بات غور کرو کہ تم جو ٹوٹے ہوئے ہو، پانی گرتا ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن میں اس کا یوٹیلائز کرتی ہوں. تو حیران ہوا کہ کیسے؟ تو کہا کہ جس طرف میں تمہیں رکھتی ہوں تم ذرا دیکھو اس طرف میں نے کچھ بیج ڈال دیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تم ٹوٹے ہوئے پانی گرتا ہے تو وہ آتے آتے وہ پانی جو ہے اس کیاری میں ہی گرتا ہوا آتا ہے، لہذا کچھ ہی دنوں میں وہاں سے پھول اگتے ہیں، تو میں آئے دن وہاں سے گلدستہ بنا کر اپنے گھر میں سجاتی ہوں. یوٹیلائز کرنا، کہ ہم جو وقت ہے ہمارے پاس اس کو یوٹیلائز کرنا. اور جنہوں نے یوٹیلائز کیا، غوث پاک بنے، امام غزالی بنے، اور آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ امیر اہل سنت کی ذات ہیں کہ جن کی زندگی ہمیں بہت سارے لیسنز دیتی ہے، بہت سارے معاملات پہ ہماری تربیت کرتی ہے. تو بہرحال وقت کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ وقت ہے جو گزر جائے گا، یہ وقت ہے جو چلا جائے گا، اور اگر ہم نے یہ وقت فضولیت میں گزارا تو نظر کریں کئی مرتبہ اچھا بھلا گھومنے پھرنے والا، ہنسی مذاق کرنے والا، عیش کوشیاں کرنے والا اچانک موت کی گھاٹ اتر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، اور اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ بھئی اس کا قبر میں کیا حال ہے، اس پر کھل چکا ہے. کیونکہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. تو ہم میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت کی قدر کریں کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں غفلت سے جگایا گیا ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں. اور آپ نے جو آیت جو فرمائی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو گویا کہ اس میں تو زندگی کا ایک مقصد بیان کیا گیا نا، بتایا گیا نا، کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھئی کس کام کے لیے جا رہے ہیں، کیا کام کے لیے جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے. جیسے کوئی شخص صبح اٹھتا ہے اور اس کے پاس کوئی شیڈول نہیں ہوتا تو اس کو پتہ نہیں ہے. ہمیں تو بتایا گیا نا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. اب اس مقصد کے متعلق جب ہم جائیں گے اپنی زندگی گزارنے کے بعد، تو پھر ہم سے پوچھا جائے گا. جیسے دوسری آیت آپ نے افحسبتم، تو یہ جو آیت مبارکہ اس میں یہی ہے کہ ہم سے جب پھرو گے تو پوچھا جائے گا. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. صاحب دیکھیں، ہماری کیفیت تو اس وقت ایسی ہے کہ اگر ہمیں کوئی نیکی کی دعوت دے دے، وہ کہتے ہیں ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو میں دشمن جانوں جو مجھے سمجھائے ہے. کیفیات کچھ اس طرح کی بنی ہوئی ہیں کہ اگر ہمیں بالفرض کوئی کہہ دے نا، جس طرح ابھی آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ زندگی ہماری بالکل قریب ہے، قرآن پاک کی آیات بھی اس پر دال ہیں کہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، بلکہ قیامت کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ تو اس طرح قریب ہے. اچھا، اگر ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ داڑھی شریف رکھ لیں تو ہم فوراً کہتے ہیں ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہوا ہے، بڑھاپے میں رکھ لیں گے.
امامہ سے جا لیں بڑھاپے میں کر لیں گے، مسجد میں آ جائیں بڑھاپے میں کر لیں گے، قرآن سیکھ لیں بڑھاپے میں کر لیں گے، بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی 4 دن کی جوانی ہے اور یہ مستانی ہوتی ہے تو ہمیں انجوائے کرنے دیں۔ تو ہمارا حال کچھ اس طرح ہے، حالانکہ ہمیں ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم ایک لمحے کی بھی اگر مہلت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ تمہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ جس طرح ایک وہ بادشاہ کا واقعہ بھی آتا ہے نا، جسے دعوت میں بلایا گیا، طویل واقعہ ہے، کہا کہ دعوت پر بلایا، اس نے شاہانہ لباس پہنا اور جب جانے لگا تو کہا کہ ایک درباریوں سے کہتا ہے میرا گھوڑا چلاؤ۔ انہوں نے کہا جی یہ تو گھوڑا چلتا نہیں ہے، کہ ایک آدمی ہے جس نے آپ کے گھوڑے کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے۔ کہا کہ اسے دور کرو، یہ بادشاہ کے دربار کے آداب کا ان کو نہیں پتہ۔ انہوں نے پھر مخاطب کیا کہ بھائی آپ کون ہو؟ کہا کہ بادشاہ ایسے تو نہیں بتاؤں گا، آپ نیچے اترنا پڑے گا آپ کو۔ نیچے اترا، کہا کہ اب بتاؤ، کہا کان بھی قریب کرنا پڑے گا، کہا اب بتاؤ، کہا میں وہ ہوں کہ جو بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، مجھے تو کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ اب بادشاہ قدموں میں گر کر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے حضور مجھے اتنی مہلت دے دیں، اتنی مہلت دے دیں۔ جب پتہ چل گیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، کہا میرا ایسے معافی مانگ لوں، میں اپنے بیوی بچوں میں اب مال تقسیم کر لوں، معافی مانگ لوں۔ کہا کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا کہ جب اجل نے آنا ہے، وقت پورا ہونا ہے، پھر ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا اور اجل نے آ جانا ہے۔ تو یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ ہمیں نعمت دی ہے اور یہ ہمیں ایک ہی بار ملی ہے، ہمیں بار بار یہ زندگی پھر سے نہیں ملے گی۔ اور کیا ہمیں اس زندگی کے بارے میں، اس عمر کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن بندے کو اپنی بارگاہ سے ہلنے بھی نہیں دے گا کہ جب تک اللہ پاک بندوں سے 5 سوال نہ کر لے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے بتاؤ عمر ہم نے تمہیں دی تھی، تم نے کیسے گزاری ہے اس عمر کو، تم نے اپنی اس زندگی کو کیسا گزارا ہے۔ پھر جوانی کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ پوچھا جائے گا کہ تم نے جوانی کو کیسا گزارا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل آزاد ہیں، بلکہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، آئے ہی ہم اس دنیا سے جانے کے لیے ہیں اور ہم سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب پوچھا جائے گا تو ہمیں اس وقت میں جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا ابھی سے تیاری کرنی ہے۔ دانا وہی ہے، عقل مند وہی ہے کہ جو منزل پہنچنے سے پہلے، سفر شروع کرنے سے پہلے اپنی منزل کا تعین کر لیں۔ ہم صبح اٹھیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کا شیڈیول کیا ہے، آج کا جدول کیا ہے، آج ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں جس میں ہم آخرت کو ترجیح دیں۔ اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں، دن رات کے معاملات ہیں، کام کاج ہے، اسٹڈی ہے، سارا سلسلہ ہے، وہیں پر ہمیں سب سے پہلے اولین ترجیح ہمیں آخرت کو بھی دینی ہے۔ اور یہ جو آپ شاہ صاحب فرما رہے ہیں نا کہ مطلب ایک موازنہ کیا جائے، تو کسی جگہ لکھا تھا کہ ایک شخص نے کسی حکیم سے عرض کی کہ مجھے کوئی ایسی دوا بتائیے جس کے استعمال سے میں دن میں بھی آرام کروں۔ تو اس عقل مند حکیم تھا، اس نے کہا کہ ارے نادان تو کتنا کم عقل ہے، تیری زندگی کا آدھا حصہ یعنی رات یہ تو ویسے ہی سوتے میں غفلت میں گزرتی ہے اور تو دن میں بھی سونا جاتا ہے۔ یعنی کیلکولیشن کیا جائے، یہ جو آپ کی جو گفتگو ہے نا، تو یہ کیلکولیشن کیا جائے کہ اگر ہمیں سونا بھی ہے تو کتنا سونا ہے۔ یعنی اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے، جیسے کسی نے کہا کہ بھائی ایک شخص تھا اور اس کے دفتر میں اس کے کچھ کام تھے، یعنی کہ اس نے کہا میں دوست کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ ذرا بیٹھتے تھوڑی دیر، تو اس نے مجھے کرسی پیش کی، ایک فائل پر وہ کچھ دیر اس نے دیکھا اور اس پہ کچھ نوٹ لکھا، پھر خود اٹھا اور فائل دوسرے کمرے میں اپنے جونیئر کو دے آیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یار تو نے جونیئر کو بلایا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا کہ اپنا وقت بچانے کے لیے، اللہ، کیونکہ میں خود گیا 1 منٹ لگا، لیکن اگر اسے بلاتا تو وہ آتا میری مرضی سے، وہ جاتا اپنی مرضی سے، میرا وقت ضائع ہو جاتا۔ تو یہ جو بات آپ جو کر رہے ہیں نا کہ وہ یہ ہے کہ یار یہ جو یوٹیلائز کرنا ہے مجھے اپنے وقت کو، اس کو مطلب مینیج کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ جب یہ ہم اہمیت پہ جو بات کر رہے ہیں کہ طے کیسے کریں، یعنی وہ کہ سودا کرنا ہے، چیز لینی ہے، بھائی پھل بھی لیتے ہیں تو یار پوری ریڑھی میں پھل اگر 200 پھل لگے ہوئے تو چوائس کر کے کوئی 8-10 ہی نکالتے نا، کتنا دبا کے تو سونگ کے ہیں کہ کسی طرح سے ملے تو اچھے سے اچھا ملے۔ تو اگر مجھے وقت ملا ہے تو کیا میں اس کا اچھا یوٹیلائز نہیں کروں گا؟ اصل میں جب ہم خواہشات بہت ساری کرنے کے بعد اور اس کو ایک شیڈول نہیں دیتے، اس کی ترتیب نہیں دیتے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم اچھے اور برے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ خواہشات تو بڑی ہیں
کہ میں نے اپنے وقت کا ایسا استعمال کرنا ہے. وہ ہے نا جیسے جب رمضان آتے ہیں آپ دیکھیں بس انشاءاللہ یہ بس عید کا چاند نظر آنے سے پہلے میں نے 3 قرآن پاک اور 1 لاکھ مرتبہ درود شریف اور میں نے تقریباً 500 نوافل اور یہ میں نے انشاءاللہ یہ رمضان ختم ہونے تک کر لینا ہے. آپ دیکھیں وہ 27 رمضان آ گیا، ابھی تو میرا پہلی قرآن پاک ختم نہیں ہوا، اللہ اکبر، ابھی تو پہلے کی 10 پارے ہوئے ہیں، میں نے تو 3 کی نیت کی ہوئی تھی. اچھا وہ جذبہ ہوتا ہے کتاب پڑھنے کا فیضان رمضان کا الحمدللہ ہمارے ماحول میں، ارے وہ تو ابھی تک میں نے کھولی نہیں. اب تو رمضان جانے کو ہے، کم از کم فیضان لیلۃ القدر ہی پڑھ لوں میں. درود شریف کا میں نے سوچا تھا 1 لاکھ مرتبہ پڑھنے، بس وہ اب یہ جو بندہ آخر میں پچھتا رہا ہے نا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ ہے کہ اس نے چاہا تو بہت کچھ کہ میں نے اپنے وقت کا درست استعمال کرنا اور صحیح استعمال کرنا اور میں نے یہ کرنا، اس نے اپنے دماغ میں خیالی پلاؤ بنا لیا. لیکن سمجھانے والوں نے کہا ہے کہ خیالی پلاؤ بننے سے جو ہے آپ ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکتے. صرف خیالی پلاؤ بنانے سے آپ وقت کا درست استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ وہ جو آپ نے سوچا ہے اس کو آپ نے ڈھالنا ہوگا، اس کو ترتیب دینا ہوگا، صحیح، اس کا ایک شیڈول بنانا ہوگا. جب آپ اس کو ترتیب دے دیتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جو ٹائم پیریڈ آپ نے سوچا ہے کہ اس وقت تک آپ نے ایک کام کر لینا ہے، اس ٹائم پیریڈ تک آپ پہنچتے ہیں اور اپنا کام کا جو نتیجہ ہے وہ آپ دیکھ لیا کرتے ہیں. اب دیکھیے ہمارے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ انگلش سیکھنی ہے. سپوز کیجیے کہ مجھے اس وقت مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے لیے، اپنے رزق حلال کمانے کے لیے مجھے انگلش سیکھنے کی ضرورت ہے، میں نے وہ سیکھنی ہے اور میں انشاءاللہ میں انگلش سیکھوں گا. لیکن وہ جو انگلش سیکھنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے انگلش سیکھنی ہے اور وہ انگلش سیکھنا چاہتا ہے، تو آپ اس سے 2 باتیں پوچھیں گے. یار انگلش سیکھنا چاہ رہے تھے، ابھی تک مہینہ گزر گیا، انگلش آپ سیکھ نہیں رہے. اچھا وہ وقت نہیں مل رہا، وقت ہی نہیں مل رہا. کہنے والے نے کہا ہے کہ جو سب سے زیادہ وقت نہ ہونے کا رونر ہوتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. جی وقت نہیں مل رہا، جی وقت نہیں مل رہا، میں کیا کروں، میں تو چاہ رہا ہوں سیکھنا. آفس میں وہ کہہ رہے ہیں بھائی ابھی تک آپ نے وہ چیز ابھی تک نہیں سیکھا. سر ٹائم نہیں ہے، سر ٹائم. اچھا اب جب آپ ان کے ٹائم کا آپریشن کریں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو واقعی وقت نہیں مل رہا ہے. کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ وہ جب اپنی سوشل میڈیا کھولتے ہیں تو اس کو اسکرول کرتے وہ ایسے اس میں منہمک ہوتے ہیں کہ ان کو بھی ٹائم کہاں سے ملے گا. ایسے کے پاس تو پھر سونے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا. ریسرچ ہوئی اس بات پر. آپ دیکھیں اس وقت 2021 چل رہا ہے، اس وقت سب سے زیادہ جو وقت ضائع کیا جا رہا ہے نا وہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس پہ کیا جا رہا ہے. یہ چھوٹی سی ڈیوائس جو حقیقتاً ہمارے وقت کو بچانے کے لیے ایجاد ہوئی تھی. یہ کیوں ہوئی تھی بھائی؟ اب مجھے جو ہے وہ پشاور کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے، اب اگر یہ موبائل نہیں ہوتا تو مجھے آئے دن جانا پڑتا ہے. موبائل میں اسے کال پہ ایزیلی اس سے بات کر لیتا ہوں، حال احوال ہو جاتے ہیں، روزمرہ کا پتہ چل جاتا ہے. اور دیگر بہت ریسرچ کرنے کے لیے لوگ ملک سفر کیا کرتے تھے. صحابی رسول کا ہے کہ ایک حدیث شریف انہوں نے سیکھنے کے لیے کہ وہ حدیث شریف فلاں صحابی کے پاس ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک گئے. اب یہاں پہ 1 کلک پہ ایک حدیث شریف نہیں، حدیث شریف کی ایک کتاب نہیں، پوری سیاہ ستہ قرآن مجید کی پوری تفسیر اس پہ موجود ہے، پوری تفسیریں موجود ہیں. آپ نے صحیح بات کی، پورے بیانات اس کے اوپر موجود ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں. یہ آیا تھا ہماری سہولت کے لیے، ہمارے آسانی کے لیے، ہمارے وقت بچانے کے لیے. ہم نے اسی کو استعمال کرنا شروع کر دیا وقت کو برباد کرنے کے لیے. آپ دیکھیے وقت کا رونا جو روتے ہیں، وقت نہیں ہے اور ہم یہ نہیں سیکھ پا رہے، ہم وہ نہیں سیکھ پا رہے، میں نے یہ نہیں کیا، مجھے جاب سے نکال دیا گیا اور وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں جو ہے نا گھر کے معاملہ کو اچھے انداز سے نہیں چلا پا رہا. تو آپ سب سے پہلے یہ تو غور کریں کہ آپ کا وقت جا کہاں رہا ہے. سب سے زیادہ آپ کا وقت موبائل پہ جا رہا ہوگا. ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کیا، اچھا وہ کرتے جب اولن تو ریسرچ یہ کہتی ہے جو میں بتا رہا تھا کہ جب آپ اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں اور اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہوئے بھی اس سے چھٹکارا نہیں پاتے. یہ ریسرچ نے کہا ہے. آپ ریسرچر کہتے ہیں آپ چاہیں گے نا میں چھوڑ دوں، بس نہیں، تھوڑا سا وہ یہ تو چپک جاتے ہیں. اچھا پھر اگر وہاں سے آپ ہٹتے ہیں تو پھر آپ کا موبائل رکھنے کا دل نہیں چاہتا، آپ کہتے ہیں دوسرا پلیٹ فارم تو دیکھوں. اچھا تیسرے میں کیا ہے، اچھا وہ ویڈیوز والے جو پلیٹ فارم ہے اس پر کیا ہے، آپ وہاں پر جاتے ہیں، پھر اس پہ کیا لوگوں نے جو ہے نا وہ لگایا ہوا وہ دیکھتے ہیں. کہا اس سے آپ کی نیند خراب ہوتی ہے، آپ کی روزمرہ روٹین خراب ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک وقت یہ آتا ہے کہ بندہ نفسیاتی پن کا شکار ہو جاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اپنے وقت کا غلط استعمال کرتے ہیں، موبائل کو بیجا وقت دیا، تو آخر میں ایک وقت وہ آیا کہ ان کے دماغ نے اس طریقے سے بہت سارے، جس طرح 3-4 ڈائمنشن میں دماغ چل رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے، اس طرح کام کرنا چھوڑا. وہ نفسیاتی پن کا شکار ہوئے. ان کی وجوہات بھی بہت سارے بیان کی. کہا اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے، موبائل ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں سب صحیح کا نعرہ لگایا جاتا ہے. وہ یہ بہترین گاڑیاں آپ دیکھیں کیا ہوتی ہے دکھایا جاتا ہے، بہترین زندگی، لائف سٹائل.
بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، میری تو زندگی کیسی گزر رہی ہے، اس کا دماغ پھر معاف ہونا شروع ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ ان چیزوں کے اندر جاتا ہے تو وہ ایسے واقعات دیکھ رہا ہے، ایسی ویڈیوز دیکھتا ہے جو اس کی زندگی پر افیکٹ کر دیتی ہیں، ڈرا دیتی ہیں۔ اس کے دماغ پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ نہ تو اپنا کام صحیح طرح کر پاتا ہے، نہ اس کو نیند آتی صحیح طریقے سے، ایسی چیز اس کے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہے، اس کو نیند صحیح طریقے سے نہیں آتی۔ جب بندے کی نیند صحیح نہیں آتی، جب اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، اپنے اس وقت کو خراب کرنے کی وجہ سے اس کا پورا وقت خراب۔ اور یہ شاید ہو سکتا ہے کئی اسٹوڈنٹس بھی دیکھ رہے ہوں، پیرنٹس بھی ہیں، تو ظاہر اولاد بھی ہوگی، ہر ایک کی اپنی ایک ٹارگیٹڈ کام ہے نا۔ بھائی اگر مثال اگر آپ کہیں اسکول کالج مدرسے میں واٹ ایور جو بھی آپ کر رہے ہیں ٹارگیٹ ہے، ایک ٹارگیٹ آپ کا سیٹ ہے نا۔ آپ اگر ایک ایجوکیشن سے وابستہ ہے، آپ کا انویسٹمنٹ، پیرنٹس کا انویسٹمنٹ ہو رہا ہے، پیرنٹس آپ کو اچھے سے اچھے ادارے میں پڑھا رہے ہیں، آپ کی کنوینس دے رہے ہیں، آپ کی ٹیوشنس کا انتظام کر رہے ہیں، آپ کو مطلب لٹریچر لا کر دیا، آپ کی اسکول بیگ کمپلیٹ ہے، آپ کی ڈریس کمپلیٹ ہے، ایوری تھنگ انہوں نے آپ کو ارینج کر دی ہے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے۔ اب یہ جو پڑھنے کا وقت ہے، اور جیسے آپ نے کہا نا، یہ واقعی بڑی اہم بات ہے کہ اگر مثال کوئی کھیل میں ہی منہمک ہو جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے وہ خواب بھی کھیل کا ہی کھیل رہا ہوتا ہے، چوکے چھکے لگا رہا ہوتا ہے وہاں پہ بھی۔ ہاں وہ یہی تو، اگر اسی طرح بعض اوقات ڈرائیونگ جو کر رہے ہوتے ہیں، اب جیسے صبح اگر کسی کو ڈرائیو کرنا ہے، لانگ ڈرائیو کرنا ہے، ہائی وے پہ ڈرائیونگ کرنی ہے، ڈیفینیٹلی آپ کو سونا پڑے گا۔ اور آپ اگر اس وقت جاگ کر اپنا وقت یوں ہی بیکار گزار دیا، آپ نے نیند پوری نہیں کی، آپ نے ڈرائیو کیا، اگر آپ فیملی کو لے کے جا رہے ہیں تو خود اپنا نقصان نہیں، پوری کی پوری فیملی کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کمپنی میں ہیں، اس کمپنی میں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے اپنا نقصان تھوڑی کیا، پوری کمپنی کی ساکھ کو بھی خراب کیا، پیسنجر الگ آزمائش میں آئے۔ اس کے پیچھے بھی اگر ریزن دیکھا جاتا ہے نا تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی وہ سو گیا تھا۔ بھائی سو گیا تھا تو کیوں سو گیا تھا؟ اس لیے کہ جب سونے کا ٹائم تھا وہ سویا نہیں تھا، اور جب آرام کرنے کا ٹائم تھا وہ آرام نہیں کیا۔ تو اسی طرح اگر میرے اسٹوڈنٹس سن رہے ہیں، بچے سن رہے ہیں، میں فیملی ممبرس کو بھی یہی کہوں گا کہ اس معاملے میں ان کے متعلق بھی یوں غور کیا جائے کہ بھئی یہ جو پڑھنے کے ٹائم ہے، اس پڑھنے کے ٹائم پہ وہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو با مقصد جنہوں نے زندگی گزاری، جیسا آپ نے بھی فرمایا تھا، تو امام اعظم کی بات وہ یاد آ رہی تھی کہ رمضان کا مہینہ آتا تھا، یہی امام اعظم تھے جن کے بھی رمضان کے وہی دن ملے، وہی گھنٹے ملے، وہی منٹ ملے، لیکن امام اعظم دن میں قرآن پڑھ رہے ہیں، رات کو قرآن پڑھ رہے ہیں، تراویح میں قرآن پڑھ رہے ہیں، پورے رمضان مبارک میں 61 قرآن ختم کر رہے ہیں۔ اگر آپ کتابوں کی بات دیکھیں، اسی طرح دنیا میں یعنی جو بھی چیز ہے وہ اپنا کام پورا کر رہی ہے، تو ہمیں اپنے کام کو بہتر کرنا ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام یعنی زندگی کی جو ڈیز ہیں، یہ تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، پیپر ہیں، ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو۔ کیوں کہ یہ ایک دن کھولے جائیں گے، یہ ایک دن کھولے جائیں گے، اور وہ جو دن ہوگا نا، وہ دن ایسا ہوگا کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ زبانوں پر مہر لگائی جائے گی۔ یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ ان دنوں میں ہم نے کیا کیا، یہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ ہم نے ان دنوں میں کیا کیا، یہ کان گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا سنا۔ اور اس وقت کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ 1 to 1 کو بات ہو رہی ہوگی، پوری مخلوق ہوگی جن کے سامنے اعمال ناموں کو کھولا جائے گا۔ اور اس وقت اگر اس کی زینت نہ ہوئی، اس میں گندگی ہوئی، اس میں بدبو ہوئی، تو پھر شرمندگی ایک کے سامنے نہیں، پیرنٹس کے سامنے ہی نہیں، دوستوں کے سامنے نہیں، ساری مخلوق کے سامنے ہوگی۔ لہذا اپنی زندگی کے ان پیپرز کو جو ہے، ڈیز کے پیپرز جو ہے، اچھے کاموں سے زینت بخشو۔ عظیم صاحب، آج والدین ایک رونا یہ ضرور روتے ہیں کہ بچے ہمارے وقت ضائع کرتے ہیں، چونکہ ہم بھی ایک ادارے سے وابستہ ہیں۔ وہ یہ ضرور آ کر کہتے ہیں کہ جب بھی پوچھیں تو یہ آگے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا موبائل کا یوز بہت زیادہ ہے۔ اس کا نقصان اپنی جگہ پر جہاں پر بہت زیادہ ہے، اور دوسری بات اکثر ائمہ حضرات کو بالخصوص اتفاق ہوا ہوگا کہ بچوں کو لے کر آتے ہیں، دم ڈال دیں، میرے بچوں کا حافظہ کمزور ہے۔ حافظہ کمزور ہونے کا سبب بھی ایک یہی سوشل میڈیا کا کثرت کے ساتھ یوز ہے۔ جہاں پر یہ نقصانات ہیں وہاں پر ایک تو پڑھائی سے گیا، حافظہ کمزور ہوا، دیگر وہیں پر ایک جو بدعمالی آئی،
جیسے ابھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنایا گیا کہ یہ زندگی کے صفحات کیا ہیں، یہ زندگی ایک صفحات ہیں، انہیں زینت بخشو، نیک اعمال سے زینت بخشو۔ وہیں پر سوشل میڈیا، ہم نے تو بچوں کو کہہ دیا بچے چلے سو جائیں، ان کے ہاتھ میں ڈیوائس تھی، موبائل تھا، اب وہ نہ جانے کیا کچھ دیکھتے رہے، کہاں انہوں نے اپنا وقت صرف کیا، کیا وہ مناظر دیکھتے رہے، گناہوں بھرے مناظر، جس کی نحوست یہ ہوئی کہ ایک تو ان کا نامہ اعمال جو گناہوں سے بھرا گیا، جو قیمتی لمحات تھے، قیمتی صفحات تھے، اچھے صفحات تھے، جن کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں کہ ان کو نیک اعمال سے زینت بخشنی تھی، ان کے یوز سے اب اس کا نقصان کیا ہوا کہ وہ گناہوں والی معاملات دیکھ کر، مناظر دیکھ کر اپنے گناہوں والی درج کروا دیے۔ اب دنیا بھی برباد اور آخرت کا جو عذاب ہے الامان والافیس کے، ہم میں سے کوئی ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی سخت نہیں رکھ سکتا کہ جو جہنم میں جائیں گے الامان والافیس، ہلکا عذاب بھی اس کا یہی ہے کہ جوتے پہنا دیے جائیں گے، جس سے دماغ کھولنے لگ پڑے گا، ابلنے لگ پڑے گا دماغ۔ تو یہ کیفیات ہیں کہ جس وقت ہم نے اپنے وقت کو اس انداز میں صرف کیا، گناہوں بھرے معاملات میں صرف کیا۔ اور تیسری بات میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ والدین بھی، یہ ان کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ بچہ ہے، ہم نے اس کو کون سا موبائل کیوں دے دیا ہے، اگر ضرورت نہیں تھی تو اس کو کیوں دیا کہ جس کی انجام یہ ہے کہ یہاں پر ہم آ کر دعائیں بھی کروا رہے ہیں، اچھا اس کے اخلاقیات سنوارنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، نہیں سنورنے، اس کا حافظہ ٹھیک نہیں ہو رہا، پھر وہ گناہوں کے مناظر دیکھ کر، تو ہم خود بھی غور کریں، والدین بھی غور کریں کہ میرے بچے کا وقت کہاں پر صرف ہو رہا ہے۔ اچھا جہاں پر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک وقت ضائع ہو رہا ہے، دوسرا وہاں پر یہ ہے کہ ایک حجب دوست جو ہیں ہمارے، دوستوں کی غلط گیدرنگ، ہماری غلط گیدرنگ، ہمارے دوست جو ہمیں آوارہ گردی کی طرف لے کر جاتے ہیں، ہمارا ٹائم وہ بہت زیادہ ویسٹ کر دیتے ہیں۔ موبائل کا اپنی جگہ پر ہے، سوشل میڈیا کا یوز مسلم ہے کہ یہ وقت ضائع کر رہا ہے، وہیں پر ہم دیکھیں کہ ہمارے دوست جو ہیں کیا یہ ہمیں نیکی کی طرف لے کر آ رہے ہیں، ہمیں علم دین کی طرف لے کر آ رہے ہیں، یا ہمیں اتنا سمجھاتے ہیں کہ اپنے وقت کو اچھا گزاریں۔ ہم وہیں پر اپنے دوست کے بارے میں بھی سوچیں، بلکہ دوست کے بارے میں تو یہاں تک یہ فرمایا گیا کہ تم اسے دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے، دوست ایسا ہونا چاہیے۔ تو کیا ہم ایسے دوست کے انتخاب کر چکے ہیں؟ کیا ایسا دوست کہ جو ہمیں پکڑ کر لے کر آتا ہے مسجد میں آ جاؤ؟ کیا ہمیں دوست ایسا ہے کہ ہمیں لے کر آتا ہے کہ بھائی قرآن پاک کی تلاوت کرو، علم دین کی طرف آؤ؟ اگر ایسا ہے تو سلام ہے، اگر نہیں ہے پھر غور کرنا چاہیے۔ وہ آج کل تو وہ کہتے ہیں نا کہ بوقت ضرورت تو وہ الگ کنڈیشن ہے، لیکن آپ دیکھیں چائے کے جو ہوٹل کھلتے ہیں وہ ناکام، بہت کم ہی شاید سنا ہو کہ ناکام ہے یا سناٹے میں ہے ہوتے، ایک بڑی رونق اور اچھا رش ہی کم نہیں ہو رہا۔ اچھا ایک گھنٹے پہلے جس کو دیکھا تھا نا وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے، ایک گھنٹے بعد تک بیٹھے ہوئے، حالانکہ چائے گرم گرم پی جاتی ہے، جیسی آیا 5 منٹ کے اندر بندہ پی لیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وقت کا برا استعمال کتنا زیادہ ہے کہ یہ جو گیدرنگ کی جیسے شاہ صاحب نے بات کی، اب وہاں ایک بار بیٹھ گیا کسی ضرورت کے لیے، فریش ہونے کے لیے، کہ موقع میسر نہیں تھا کہیں اور تو جلے جا کے چائے وغیرہ پی لی، اس کے بعد کتنا زیادہ ٹائم پیریڈ وہاں پہ صرف، اور پھر وہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ اس گیدرنگ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غیبتیں الگ ہوتی ہیں، چغلیاں الگ لگائی جا رہی ہوتی ہیں، پھر خراب باتیں وہ الگ کبھی چل رہی ہوتی ہیں، کبھی تو میں ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسی گیدرنگ میں بیٹھ کر چونکہ اپنا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے، ایسی گیدرنگ میں وہاں پر بیٹھنے کی وجہ سے کبھی ہاتھا پائی یعنی لڑائی جھگڑے تک کے معاملات پیش آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ان کی زندگی نا گزرتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کو گزارا کرتے ہیں۔ پھر سمجھایا، کہا دیکھو جن کی زندگی گزرتی ہے نا تو اس کو یوں سمجھ لو وہ تو جانوروں کی بھی گزرتی ہے، کتا ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، اور مزید جانور ہیں، ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، بس صبح اٹھے گھومے پھرے جو مل گیا میسر آئے کھا لیا اپنا، اس کے بعد رات ہوئی بس ہو گیا، پھر وہ اپنے کنڈیشن چل رہی ہے۔ انسان جو ہے وہ جانور نہیں ہے، یعنی جانور سے مراد یہاں پہ جان والا نہیں ہے، یعنی انسان جو ہے وہ حیوان نہیں ہے، جانور نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ اپنی زندگی، اس کی زندگی گزرتی نہیں، یہ اپنی زندگی گزارا کرتا ہے، اور گزارتا وہ شخص ہے جو ایفرٹ کرتا ہے، اور ایفرٹ وہ کرتا ہے جو اپنے وقت کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کا طریقہ جانتا ہے، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ کہا سورج جو ہے نا، یہ سورج یہ جو دھوپ دے رہا ہے نا، یہ سب کو برابر کی دے رہا ہے، جتنی ہمیں مل رہی ہے اتنی کہیں اور بھی مل رہی ہے، آپ پر ہے آپ چھاؤں میں آ جائیں یا آپ دھوپ میں کھڑے رہیں۔ اسی طرح کہا کہ جو پتھر ہے نا، پتھر یعنی پتھر سے مراد مسائل، پریشانیاں، یہ سب پر آتے ہیں، پتھر سب پر پھینکے جاتے ہیں، لیکن
کچھ وہ ہوتے ہیں جو ان پتھروں کو اپنے راستے کا آڑ بنا لیتے ہیں، اور بھئی پتھر گر رہا ہے ہم کیا کریں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو انہی پتھروں کو اپنے راستے کا زینہ بنا لیا کرتے ہیں، سیڑھی بنا لیا کرتے ہیں۔ کیا بات، یہ پتھر جمع ہوتے گئے، انہیں پہ چڑھتے گئے زمین سے چڑھے تھے، اوج ثریا پر پہنچ گئے۔ تو اصل میں ہمیں دیکھنا ہے 24 گھنٹے جو میرے پاس ہیں وہی 24 گھنٹے میرے امیر اہل سنت کے پاس، کیا بات، وہی 24 گھنٹے امام اہل سنت کے پاس تھے، وہی 24 گھنٹے امام محمد کے پاس تھے، وہی 24 گھنٹے امام اعظم کے پاس تھے کہ انہوں نے کیا خدمت کی 1400 سال تک۔ ابھی بھی یہ فقہ حنفی رائج اور ان سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ 24 گھنٹے سب کے پاس ہے، ان 24 گھنٹوں کو یوٹیلائز استعمال وہ کرتا ہے جو ان کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور اپنے مقصد کو اچیو کرنا چاہتا ہے، جس کے دماغ میں واقعی مقصد ہوگا تو وہ اس کی کامیابی کے لیے اپنے وقت کو صحیح استعمال کرے گا۔ جب وہ اس وقت کو صحیح استعمال کرے گا تو اس کے اپنے مقصد کو پانے کے جو وہ اپنا کیا کہتے ہیں چانسز ہیں وہ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور اگر وہ اپنے وقت کا اس طرح یوٹیلائز صحیح طریقے سے نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس کے سامنے اس کا مقصد ہی دھندلا ہے۔ جب اس کا مقصد دھندلا ہے، اس کا کوئی عین نہیں ہے، بس زندگی چل رہی ہے تو چل رہی ہے۔ ایک صاحب ملے، حضور یقین کریں کرائے کا گھر، تین بہنیں بھی، اور والد نہیں، والدہ بوڑھی، ایک والدہ کام کرتی گھروں میں جا کے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس وقت میں اس نوجوان شخص کو کیا ایفرٹ کرنی چاہیے۔ والدین کی خدمت یہ دین اسلام کی تعلیمات ہے، اپنے بہنوں کی خدمت اور رزق کے حلال کمانا دین اسلام کی تعلیمات ہیں، ضروری ہے۔ اس کو کیا ایفرٹ کرنا چاہیے؟ اب وہ در بدر گھومنے کہ کچھ ہو جائے، روزگار نہیں لگ رہا وغیرہ وغیرہ، وہ صرف گھوم رہے ہیں، بس کیا کرنا ہے، صرف گھوم۔ صبح کا کوئی کام وغیرہ اچھا نہیں ہے، اچھا آتا جاتا کچھ بھی نہیں، آتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی ملاقات کسی سمجھدار سے ہوئی اور اس نے ان کو کہا کہ بھئی کیا کرتے ہو؟ بھئی بس کچھ بھی مل جائے۔ اب وہ کچھ بھی مل جائے میں تو کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، گھر میں کسی پریشانیاں معاملات ہیں، مالک مکان کہہ رہا ہے گھر خالی کرو، ایسی معاملات۔ اور ان کو کسی نے سمجھانے والے نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ چیز آتی ہے آپ کو، یہ سیکھ لو گے؟ تو اس نے کہا بھئی یہ مجھے نہیں آتا۔ کہا اچھا ایک کام کرو، سیکھ لو، آپ ایک بہت اچھی انکم بتائی، اس انکم پہ میں آپ کو لگوا دوں گا اپنی کمپنی میں، اور انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ مزید ٹرین ہوں گے، آپ کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اس نے کہا بھئی میں کیسے سیکھوں؟ تو کہا آپ جا کے سیکھیں، اور میرے پاس تو پیسے ہی نہیں سیکھنے کے۔ تو اس کو بتایا کہ دیکھیں کچھ پانے کے لیے کھانا تو پڑتا ہے، ابھی بھی تو سروائیو کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ محنت مزدوری وغیرہ کریں، مشقت کریں، کچھ فیس وغیرہ بھر دیں۔ بہت کم فیس تھی، پھر بھی انہوں نے کہا کہ چلو ایک کام کریں، فلاں چلے جائیے، جگہ چلے جائیے کہ وہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے شاید فری میں مل جائے یا انسٹالمنٹ میں آپ کو سیکھ لیں۔ بتا دیا۔ 6 سے 9 مہینے بعد انہیں سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ 6 سے 9 مہینے بعد وہ پھر کہتے ہیں کہ کام ہے تو بتائیں۔ ابھی ہاں وہ آپ کو کہا تھا نا سیکھنے کے لیے، نہیں وہ تو میں نے سیکھا ہی نہیں۔ اچھا کچھ کام نہیں کر رہے، وہ ایسا نہیں کہ وقت نہیں ہے ان کے پاس، سستی، کاہلی، وقت کا ضیاع۔ اس کے بعد جا کے بیٹھ گئے، وہاں 1 گھنٹہ کیا کریں، کام نہیں ہے، کیا کروں، بہت پریشان ہوں، یہ وہ اللہ کر کے وہاں سے اس نے بولا کب جائے گئے، وہاں سے گئے کہیں ہو رہا ہے، کیا کروں پریشان ہوں، یہ وہ۔ بھائی یہ جو آپ نے ٹائم ویسٹ کیا، اور اچھا جب ان کو سمجھائے گی نا یہ بات، اس نے کہا بھائی یہ چیز آپ نے سیکھنا 8 مہینے، 8 مہینے، بھائی 8 مہینے کا ٹائم نہیں ہے، مجھے تو آج جاب چاہیے۔ اچھا 9 مہینے بعد بھی ان کے پاس جاب نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس 8 مہینے کو سمجھا کہ بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ آج شروع کر دیتے، اپنے ٹائم کا درست استعمال کرتے، تو آج 9 مہینے بعد وہ کہاں سے کہاں ہوتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بندہ وہ خیالی پلاؤ بنا کے اور ہوا بنانے کے بجائے اپنے ہی وقت کو خاص وقت بنا لے۔ جب خاص وقت کا انتظار کرنے کے بجائے اپنے وقت کو خاص وقت بناتا ہے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وقت خاص نہیں، آپ خاص ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات تو حقیقت ہے نا کہ جس نے اپنے وقت کو بہترین یوٹیلائز کیا تو در حقیقت وہ کامیاب کی منزل تو وہی پاتے ہیں نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کسی سے کہا کہ آؤ صحابہ کرام سے علم حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو اتنے سارے صحابہ ہیں، اگر آپ نے علم حاصل کر بھی لیا تو آپ سے لوگ کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ تو کہا کہ میں نے ان کو چھوڑا، اکیلا لگا رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس۔ پھر بہرحال ایک وقت آیا کہ وہ صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے وہ کہتے تھے کہ عبداللہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا کہ آپ نے مطلب یہ جو وقت کو یوٹیلائز کیا نا اس وقت میں، یہ بہترین تھا۔ تو آج اگر ہم بزرگوں کی سیرت پڑھتے تو وہ روٹی ہی نہیں کھاتے تھے، وہ بھگو کر مطلب ستو پی لیا کرتے تھے۔ تو کسی سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ جو ہے حضرت سیدنا ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کھانے کا وقت بہت معمولی رکھتے ہیں، کیک نما سادہ کھانے کو روٹی کی نسبت اس لیے پسند فرماتے ہیں کہ روٹی کے چبانے میں زیادہ وقت صرف ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
فضولیات لغویات میں وقت ضائع کرنے والوں کی صحبت سے پناہ مانگا کرتے ہیں۔ تو یہ یوٹیلائز جو کرنا ہے اپنے وقت کو، بہترین جو استعمال کرنا ہے، یہ مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ینگسٹرز کو یہی بات کہی جائے گی کہ اگر آج کچھ پانا ہے، اگر آج کچھ بننا ہے، تو یہ وقت جو انویسٹمنٹ ہو رہا ہے نا آپ کے والدین کا، جیسے شاہ صاحب نے، کیونکہ ناظم بھی ہیں تو ان کے پاس زیادہ فریادیں آتی ہوں گی کہ بھائی ہمارے بچوں کو سمجھاؤ، تو یہ جو سمجھایا جاتا ہے نا، یہی سمجھنے کے دن ہے کہ اس وقت میں جتنا اپنے آپ کو ویل مینیج کریں گے، جتنا آپ کے ٹیلنٹ میں اضافہ ہوگا، جتنے آپ کے پاس ہنر زیادہ ہوں گے، جتنے آپ کے پاس کوالٹیز پیدا ہوں گی، اتنا ہی آنے والے وقت میں آپ کو بہترین جو ہے وہ پرفارمنس دکھانے کا موقع ملے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہے۔ ہم تو طلباء کرام کو باقاعدہ یہ کہتے بھی ہیں کہ دیکھیں ابھی آپ کا سیکھنے کی عمر ہے نا، تو اس میں آپ جو سیکھ سکتے ہیں سیکھیں۔ آپ جامعہ پڑھ لیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر لیں، کوئی کورسز وغیرہ بھی کر لیں۔ فرمایا نا کہ دو چیزیں بندے کو مار نہیں دیتی ہیں، دو چیزیں، ایک بندے کو علم کبھی بھوکا نہیں مارتا اور ہنر بندے کو بھوکا نہیں مارتا۔ یہ دو چیزیں بندے کے پاس آ جائیں، علم اور ہنر، بندہ بھوکا نہیں مرتا۔ نہ علم ہو نہ ہنر ہو، پھر وہی بات ہے جو ابھی قربان بھی کر رہے تھے، وہ در بدر ہی پھرتا ہے، جاب دے دو، پھر جاب نہیں ملے گی۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو، ایک تو سب سے پہلے ہم ٹائم ٹیبل تو بنائیں، اپنا شیڈیول تو بنائیں کہ ہم صبح اٹھیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرا صبح کا کام یہ ہے، میں نے اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، شام تک یہ کام کرنا ہے۔ پھر سارے معاملات ہم اپنے ایک جدول کے مطابق بنائیں، ایک شیڈیول کے مطابق بنائیں، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ ہمیں بگاڑ کس وقت آتا ہے کہ جس وقت ہمارا کوئی شیڈیول نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اس وقت بگاڑ آتا ہے۔ جس کو پتہ ہے کہ میں نے صبح 8 سے لے کر 10 بجے تک میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ اسی کام میں لگتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ 10 سے لے کر 11 بجے تک میں نے مطالعہ کرنا ہے، اس نے پھر مطالعہ ہی کرنا ہے۔ 11 سے لے کر 12 بجے تک میں نے فلاں کام کرنا ہے، 12 سے لے کر 1 بجے تک میں نے فلاں کام کرنا ہے، شام تک میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ سارا جس وقت جدول بنتا ہے، زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اسی زندگی میں گھر والوں کے لیے بھی ٹائم نکلتا ہے، اسی زندگی میں پھر برکت بھی ہوتی ہے۔ ہم جس طرح بھی بات کر رہے تھے، سیدی اعلیٰ حضرت کی بات کریں، اسلاف کی بات کریں، تو کئی کتابیں لکھ دیں۔ ٹائم تو وہی بات ہے کہ انہی کے لیے بھی 24 گھنٹے تھے، ہمارے لیے بھی 24 گھنٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے جس وقت ہم وقف کرتے ہیں اپنے آپ کو، پھر اللہ پاک ہمارے وقت میں برکت بھی ڈالتا ہے۔ جب ہم اللہ کے کاموں میں لگتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کاموں میں بھی۔ اور یہ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں، اور ظاہر اس پر کئی عنوانات ہمارے لاسٹ پروگرامز میں بھی ہوتے رہتے ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گھریلو معاملات میں کیا شیڈول تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ کیا شیڈول تھا، تربیت کرنے کے حوالے سے کیا شیڈول تھا، عبادت کے حوالے سے کیا شیڈول تھا، یہ سب باتیں ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ کی سیرت میں، اولیاء کرام کی سیرت میں، ان کی جو زندگیاں ہیں، کیونکہ یہ کامیاب لوگ تھے، انہوں نے اپنی زندگی کامیابی میں گزاری۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔